السلام علیکم دوستو، آر ایم صادق ٹی وی میں خوش آمدید۔ جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں آپ سے عرض کیا تھا وہی جملہ دوبارہ دہراؤں گا، آدھا شہر اندھیرے میں اور آدھا شہر ڈوبا ہوا۔ اب کی بار جو ہمارا ٹاپک ہے وہ اندھیرے پہ ہے، یعنی ہمارا پیارا شہر کراچی اندھیرے میں کیوں ڈوبا ہوا ہے، اس کے اوپر ہم آج بات کریں گے۔ ہمیں کئی دہائیوں سے جو الیکٹرک کی سپلائی دی جا رہی ہے وہ کے الیکٹرک پرووائڈ کر رہی ہے، جو پہلے کے ای ایس سی کے نام سے ہوا کرتی تھی، اور یہ ایک واحد کمپنی ہے کراچی کے اندر جو ہمیں کہ الیکٹرکسٹی پرووائڈ کرتی ہے، جس کی وجہ سے اس کی منوپلی بھی چلتی ہے۔ اور پھر ظاہر ہے جب منوپلی ہے تو پھر ان کی اپنی مرضی کے مطابق تمام چیزیں یہ چلاتے ہیں، کبھی فرنس آئل کا بہانہ تو کبھی بارش کا بہانہ، کبھی کسی اور چیز کا بہانہ، کبھی قیمتوں کے بڑھانے کا بہانہ۔ حال ہی میں 2 روپے 28 پیسے کچھ پیسے انہوں نے قیمتیں بھی بڑھائی ہیں۔ اس کے باوجود بھی ہمارے شہر کراچی اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے۔ اس بارے میں ہم بات کریں گے آج، اور ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہیں حافظ صاحب۔ حافظ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، چھوٹی سی بات کہوں گا یہاں پہ بھی میں، کیونکہ ہر ٹاپک سے پہلے کہتا ہوتا ہوں جی جی، کراچی سب کا، مگر کراچی کسی کا نہیں ہے۔ صحیح، یہاں سے فنڈ لینے کے لیے ہر بندہ تیار ہے، لیکن یہاں فنڈ لگانے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ چلیں زبردست یار۔ چلیں آپ سے سب سے پہلا ہم سوال کرتے ہیں، فرض کریں آپ کی ایک فیکٹری ہے ٹھیک ہے، اور آپ کے جو لیبر ہیں وہ صحیح ہے، کام نہیں کر رہے، صحیح یا ہے، کام صحیح نہیں کر رہے، یا آپ کو جو ریکوائرڈ پروڈکٹ ہے وہ بنا کے نہیں دے رہے، صحیح ہے۔ تو کیا اس کے اوپر آپ فیکٹری کے باہر دھرنا دیں گے؟ یہ تو آپ نے وہ کہہ دیا، بیل مجھے مار۔ اچھا، یہ جو میں نے آپ کو ابھی مثال دی ہے، بیل مجھے مار، مطلب آپ سے کام نہیں ہو رہا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہی اس کے کام کرنے والے ہیں اور ہم سے ہی نہیں ہو رہا، یعنی کہ آپ حکومت میں ہونے کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے کام نہیں ہو رہا، تو ہم احتجاج کر رہے ہیں کہ ہم سے کام کیوں نہیں ہو رہا۔ تو سب سے پہلی بات، کون سا ادارہ آپ سے چل رہا ہے؟ آپ تو کے ای کی بات کر رہے ہیں نا، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ سے کے ای کی مونوپلی نہیں چل رہی، مونوپلی ہے تو اس وجہ سے کام نہیں چل رہا۔ دوسرا آپ کہہ رہے ہیں کہ مافیاز بہت زیادہ ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ آپ مافیاز کے اندر رہتے ہوئے بھی آج سے 2 سال پہلے ہمارا ملک چل رہا تھا، صحیح، اور بڑا اچھا چل رہا تھا۔ آج جب پیٹرول تھا 75 روپیز فی لیٹر، جی جی، تو آپ نے بہانہ لگایا کہ آپ کے پاس فرنس آئل کی کمی ہے، صحیح، مینز کہ آپ تیل بہت بہت سستا ہے، جس کی وجہ سے تیل کی کمی ہو گئی اور بجلی نہیں بن رہی اور لائٹ جا رہی ہے۔ صحیح ہے، صحیح ہے، بجلی اپنا آپ نے پیٹرول مہنگا کیا، یک دم 25 روپیز 50 پیسہ مہنگا ہوا، ٹھیک ہے، تیل آ گیا، آ گیا، لائٹ ویسے ہی جا رہی ہے۔ آپ نے بڑے دعوے کیے کہ اب نہیں جائے گی، اسد عمر نے بڑی زبردست ایک آ کے بار بانڈا پھوڑا کہ ہم ابھی معاہدہ ہو گیا، اب کے ہی لائٹ نہیں لے جائے گا۔ نہیں، ان کا کہنا تھا کہ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی۔ سب سے پہلے تو یہ میرا ایک ملتا جلتا سوال ہے، اسی سے اگر میں آپ کو بتا کے آپ کے منہ پہ تھپڑ ماروں تو آپ کو کیسا لگے گا؟ نہیں، اس میں 2 قسم کی لوڈ شیڈنگ ہے۔ پہلی ہوتی ہے جن علاقوں سے آپ کو چیز کاسٹ یعنی کہ پوری انکور نہیں ہو رہی، جی جی، وہ ہے اعلانیہ۔ ہم آپ کو اعلان کر کے ٹھوک بجا کے کہہ رہے ہیں کہ سر ہم آپ کو بجلی نہیں دیں گے کیونکہ ہمیں کاسٹ پوری نہیں ہو رہی۔ دوسری ہے غیر اعلانیہ، جس میں آپ بجلی کی کاسٹ اس ایریا سے پورے ہونے کے باوجود بھی آپ وہاں بجلی لے جا رہے ہیں، مطلب آپ ان بندوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ اور کراچی میں تقریباً 80% لوگ ہیں ایسے کہ جن کے ساتھ آپ ظلم کر رہے ہیں۔ 20% رہ گئے ہیں ادارے جن میں لائن لاسز ہیں۔ لائن لاسز کی وجہ سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ لائن لاسز کی وجہ سے آپ وہاں نقصان کرنے کی وجہ سے ہو رہا ہے، تو آپ وہاں بجلی لے جا رہے ہیں۔ یہ ہے آپ کی اعلانیہ لوڈ شیڈنگ۔ تو آپ کا سوال تھا کہ غیر اعلانیہ اور اعلانیہ لوڈ شیڈنگ، مطلب اعلان کر کے لوڈ شیڈنگ کرنا، مطلب جن علاقوں سے کاسٹ پوری نہیں ہو رہی ہم آپ کو بجلی نہیں دیں گے، کم دیں گے، اور جن علاقوں سے بجلی پوری ہو رہی ہے آپ وہاں تو بجلی نہ لے جائیں نا، آپ وہاں پر غیر اعلانیہ بھیج رہے ہیں۔ ڈی ایچ اے، کلفٹن اور گلشنز کے کافی علاقے ایسے ہیں جہاں آپ کو کاسٹ پوری مل رہی ہے، جو آپ بھیج رہے ہیں آپ کو کنڈر سسٹم نہیں ملے گا، لائن لاسز آپ کے زیرو ہیں وہاں پر، تو آپ وہاں بجلی ایٹ لیسٹ نہ لے جائیں۔ لیکن وہاں بھی جا رہی ہے اور باقاعدہ میسج آتا ہے ان باقاعدہ میسج آتا ہے، یہ آپ میسج کر کے اعلان کر کے بھیجتے ہیں، یہ تو یہ اعلانیہ نہیں ہوئی، کا۔ یہ زیادتی ہوئی نا؟ ٹوٹلی زیادتی ہے۔ آپ ان کو بتا کے بھیج رہے ہیں تو یہ زیادتی ہے، بتا کے لائٹ جا رہی ہے، یہ زیادتی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ میرے جیسے بہت سے ناقص لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ الیکٹرک کمپلیٹلی پرائیویٹ ہے، تو کیا واقعی ایسا ہے؟
اور حکومت اتنی جو خاص طور پہ سینٹرل حکومت ہے ان کا ان کے اوپر کوئی ہاتھ نہیں ہے, وہ اپنے مطالبات ان سے نہیں منگوا سکتے اور اس کے لیے ان کو مجبوراً دھرنوں پہ بیٹھنا پڑتا ہے. چلیں بڑا اچھا صاحب نے سوال کیا. میں نے آپ کو پہلے بھی اس کا ایک چھوٹا سی بات بولی تھی, کون سا انسٹیٹیوشن کون سا ادارہ اس حکومت سے چل رہا ہے. کئی کو تو چھوڑنے وہ تو چلیں ہیں ٹوٹلی پرائیویٹ نہیں ہے, وہ بھی اس میں بھی تقریباً 60% شیئرز آپ کے گورنمنٹ کے ہیں, 40% شیئر ابراج ایک بہت بڑا ٹائکون بزنس ٹائکون ہے گروپ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی بھی گورنمنٹ اس کو ٹیک اوور کرتی ہے, ٹیک آن کرتی ہے, آرام سے ٹیک اوور کر دی. لیکن اس کے ایگریمنٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حکومت کی کوئی پالیسی نہیں چلے گی. جو جب بکی تھی اس وقت ایگریمنٹ میں یہ تھا کہ ٹوٹلی ابراج گروپ نے کہا تھا کہ جو مینجمنٹ کے فیصلے ہوں گے وہ ہم کریں گے, آپ صرف شیئرز کے حصے دار ہوں گے. جسٹ اوکے ٹھیک ہے. اب آپ صرف مجھے سمپل سی بات کریں, نیشنل گورنمنٹ نے یعنی کہ وفاق نے آپ کو 700-750 میگا واٹ بجلی ایکسٹرا دی ہے. آپ نے یہ کیا کہ انکار کر دی کہ ہمارے پاس ڈسٹریبیوشن کے طریقے ہی نہیں ہیں. مطلب آپ اتنے عرصے سے آپ ایک نظام چلا رہے ہیں, آپ نے ٹھیک ہے آپ نے پورے علاقوں میں ایک تاروں کا سسٹم بہت بہترین بنا دیا, ابھی بھی بہت کمی ہے اس کے اندر, بہت کمی ہے, لیکن آپ نے بہت کام کیا ہے پچھلے 3-4 سالوں میں. لیکن اس کے اندر بھی آپ کو اگر کوئی آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کو بجلی دے رہے ہیں, تو آپ صرف یہ کہہ کے انکار کر دیتے ہیں کہ ہمارے پاس ڈسٹریبیوشن کے طریقے نہیں ہیں. مطلب آپ کے پاس اسٹوریج کے ذرائع نہیں ہے. دوسرے لیول میں آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کے پاس 1 لیٹر کی بوتل ہے, میں آپ کو کہہ رہا ہوں 2 لیٹر آپ مجھ سے پانی لے لیں, تو آپ کہہ رہے ہیں نہیں میرے پاس صرف جگہ اسٹوریج ہی 1 لیٹر کی ہے, تو میں آپ سے 1 لیٹر ایکسٹرا کیسے لے سکتا ہوں. اگر لوں گا تو وہ ضائع جائے گی. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ٹوٹلی 1 لیٹر ضائع کر رہے ہیں. یہ ہے آپ کا لائن لاسز, یہ ہے آپ کی مینجمنٹ, یہ ہے آپ کی انتظامیہ جو اپنے 4 سال سے آپ نے کام چلایا ہوا. آپ ابھی تک اپنے ڈسٹریبیوشن چینل نہیں بنا سکے. آپ نے کس کو کتنی بجلی دینی, کس حساب سے دینی, آپ وہ نہیں دکھا سکے. تو اس پہ بات ہونی چاہیے, ان کو بنانا چاہیے ایک سسٹم, اور ایک پورا پراپر ایک نظام کے تحت. یہ کئی والوں کو یا کئی ادارے کو یہ آج سے کام شروع کریں گے تو اگلے 10 سال میں ایسی کوئی بات چیت ہوگی ان کے اندر. تو یہ ایک نہ حل ہونے والا مسئلہ ہے, جو کہ کئی کے ہیڈ نے بھی کہہ دیا ابھی کچھ دن پہلے کہ ہمیں کئی سال لگیں گے بجلی کے نظام کو سیٹ کرنے میں. ٹھیک ہے چلیں, میرا اگلا آپ سے سوال یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے شروع میں کہا منوپلی ہے کی, تو کیا حکومت کو چاہیے کہ اس طرح کے مزید پرائیویٹ ادارے کو اجازت دی جائے تاکہ وہ سامنے آئیں اور ان کی منوپلی کم ہو اور ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ مزید آسان ہو, اور جگہ جگہ جہاں الیکٹریسٹی نہیں پہنچ پا رہی وہاں آرام سے پہنچ سکے. سوال بہت اچھا کیا. مجھے صرف سمپل سی ایک بات بتا دیں, آج کراچی میں کس جگہ پر یہ ادارہ کام نہیں کر رہا؟ ہر جگہ پر ہے. دوسری بات, آپ نے سولر سے بجلی نکالی, یعنی کہ جو پلیٹیں اوپر لگی ہوتی ہیں, آپ نے بولا کہ وہ اتنا کامیاب نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ زیادہ تر فلیٹ سسٹم ہے. فلیٹوں میں آپ کو باقاعدہ ایک پراپر بجلی چاہیے, یعنی کہ جس طرح کہی کہ آپ نے بٹن آن کیا اور آپ کو بجلی رات کو بھی چل رہی ہے, دن کو بھی چل رہی ہے, مہینے بعد آپ بجلی کے پیسے پے کر رہے ہیں. آپ کو دوسرا کوئی سسٹم لانے کے لیے, دوسری کوئی کمپنی لانے کے لیے ایٹ لیسٹ 20 ایئرز آپ کو چاہیے. 20 سال کی منوپلی ہے. مجھے صرف یہ بتا دیں کہ 20 سال سے تک آپ کس کی منوپلی جی رہے ہیں؟ صرف اور صرف کے الیکٹرک کی. اور آنے والے 20 سالوں میں بھی آنے والے 20 سالوں میں صرف کے الیکٹرک رہے گی. آپ جتنے مرضی آپ ٹینڈر کر دیں, آپ کو کوئی کمپنی بنانے کے لیے تیار ہی نہیں. ہاں بجلی بنانے کے طریقے بہت ہیں, لیکن مجھے بتائیں اتنی ہیوج کوانٹٹی میں بجلی بنانے کے لیے کوئی کمپنی پرائیویٹ تو بہت مشکل ہے. جب تک سرکار انوالو نہیں ہوگی, پرائیویٹ پارٹنرشپس نہیں ہوں گی, آپ بجلی بہت مشکل ہے کہ آپ وہ کریٹ کریں اور کوئی کمپنی بنا سکیں. مجھے بتائیں کراچی کی آبادی اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے. اتنے بڑے شہر میں کوئی بھی کمپنی, کوئی بھی بندہ نہیں اٹھ کھڑا ہو سکتا کہ ہم پورے کراچی کو بجلی دے سکتے ہیں. تو جب ٹینڈر ہونے کے لیے, کام ہونے کے لیے, مینجمنٹ کے لیے صرف 5 سال چاہیے, سوچنے کے لیے, ٹینڈر پاس ہونے کے لیے, بجٹ اپروو ہونے کے لیے, تو یہ اتنا چھوٹا کام نہیں ہے. 20 سال میں کہتا ہوں آپ آرام سے سمجھ لیں کہ اگلے 20 سال کے الیکٹرک کی مونوپلی ہے. مجھے آپ صرف چھوٹی سی ایک اور مثال دے دیں. پی ٹی سی ایل نے 2015 تک بڑے کام کیے, اور ایک ایسی منوپلی تھی کہ اس کے مقابلے میں کوئی کمپنی نہیں تھی. آج اس کے مقابلے میں 5 موبائل کمپنیز ہیں, ٹھیک ہے جی, اور 5 کمپنیز نے ایسی, میں دوسرے لفظوں میں کہوں گا, واٹ لگائی ہے کہ آج پی ٹی سی ایل والے روتے ہیں کہ ہمارا کنیکشن لینے. پرائیویٹ ہونے کے باوجود بھی ان کی وہ حیثیت نہیں ہے جو آج سے 6-7 سال پہلے تھی. جی حافظ صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. چلیں تو پی ٹی سی ایل کو ختم کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں کیا, صرف آپ نے چھوٹی چھوٹی کمپنیز کو آپ نے اتنے ریسورسز دیے
آپ نے ان کو ایسا کام دیا کہ آج وہ اربوں روپے کا ٹیکس حکومت کو اکٹھے کر کے دے رہی ہیں، اربوں روپے کا. تو کیا ایسا ہی کہ الیکٹرک کے لیے نہیں ہو سکتا؟ میں نے آپ کو کہا بالکل ہو سکتا ہے، مجھے ہمیں کم سے کم 20 سال چاہیے. اتنی بڑی آبادی کہ آپ کو وہاں، اچھا موبائل کا کیا مسئلہ ہے، آپ نے ٹاور لگا دیے، پورے اس علاقے میں سگنل آئیں گے. کہ الیکٹرک کے لیے باقاعدہ ایک پراپر تار چاہیے، آپ کو ایک میٹر چاہیے، یعنی کہ ایک پراپر ایک سسٹم ہونا چاہیے. اس سسٹم کو لگنے کے لیے 20 سال کا عرصہ ریکوائرڈ ہوگا. اس سے پہلے بہت مشکل ہے کہ وہ چیز میرا خیال ہے مارکیٹ میں آئے. ٹھیک ہے حافظ صاحب، امید ہے کہ جو ذمہ دار ہیں ان تک آپ کا یہ میسج پہنچ گیا ہوگا اور ضرور اس کے اوپر وہ ایکشن لیں گے، چاہے 20 سال بعد ہی سٹارٹ ہو، لیکن ہو سکتا ہے ہماری آنے والی نسلیں نہیں، یہ اس وقت کو ہم دیکھیں. کو آج سے شروع کریں گے تو 20 سال تک کمپلیٹ ہوگا یہ. چلیں ہمارے آنے والی نسلیں ہو سکتا ہے اس چیز کو دیکھیں. میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ جب سے کہ الیکٹرک پرائیویٹائز ہوئی ہے یا اس وقت سے جو ہے یہ تقریباً پروفٹ میں ہے. سننے میں یہ آ رہا ہے، ایسا خبریں ہی یہ ہیں کہ یہ سیل ہونے جا رہی ہے ایسا ہی ہے. کمپنی کے الیکٹرک. تو کیا واقعی یہ سیل ہونے جا رہی ہے؟ پہلا سوال یہ. دوسرا سوال یہ کہ اس وقت اس کو خریدنا کمپنیوں کے لیے واقعی پروفیٹیبل ہوگا؟ آپ نے اتنے بڑے سمندر کو چھوٹے سے کوزے میں بھر کے مجھے پیش کیا کہ آپ بول رہے ہیں کہ اتنے بڑے سمندر کو چھوٹے سے کوزے میں ڈسکرائب کرو. بڑی اچھی بات ہے، لیکن مجھے صرف چھوٹی سی ایک بات بتا دیں. 40% شیئرز خریدنا کسی کے لیے فائدہ مند ہیں یا نہیں ہے، یہ تو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے آپ کے ساتھ. کہ الیکٹرک کمانے کے حساب سے ہر بندہ یہ کہتا ہے بہت پیسہ کما رہے ہیں، سونے کی مرغی ہے. سونے کی مرغی ہے. آپ بھی کہتے ہیں، میں بھی کہتا ہوں. 5,000 کم سے کم آج منیمم میڈیم لیول کے فلیٹ کا ایک بل آتا ہے کہ الیکٹرک کا. 5,000 کو آپ اس کو ضرب دے دیں، ملٹی پلائی کر دیں تقریباً 1 لاکھ فلیٹ سے، تو یہ آپ کا ایک اربوں میں رقم بنتی ہے. ابھی آپ نے بنگلے نہیں گنے، ابھی آپ نے انسٹیٹیوشن نہیں گنے، ابھی آپ نے کراچی میں کوئی ادارہ نہیں گنا جو سرکاری جو یہ پیسہ دیتا ہے. مطلب آپ کی مہینے میں جو صرف سیل ہے، میں آپ کو اگر غلط فگر نہ دوں تو مجھے ابھی تک صحیح پتہ نہیں ہے، ان کے جو اسٹیٹمنٹ کے مطابق 78 ٹریلین تقریباً، مجھے یہ یاد نہیں کون سی منتھ کی میں نے دیکھی ہے. میں نے اسی سال کسی منتھ میں ان کی جو صرف ایک مہینے کی سیل ہے نا، وہ میں نے 78 ٹریلین کے قریب دیکھی ہے. اب آپ آ جائیں اس کے بعد پرچیز پر، مطلب یہ بنانے کی کوئی کاسٹ ہوتی ہوگی، پھر اس کے بعد ایکسپینسز میں آ جائے تو یہ ایک ملینز میں اماؤنٹ بنتی ہے جو صرف ان کا پروفٹ ہے منتھلی. صحیح، ملینز میں. آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ کمپنی پروفیٹیبل رہے گی، بالکل رہے گی، لیکن اس کو مینیج کرنا، اس کو لے کے آگے چلانا ایک بہت بڑے دل والے جگرے کا کام ہے. کیونکہ پچھلے 60-70 سالوں سے کام کرتی آ رہی ہے اور ابھی تک کوئی قانون نہیں بنے، اور جو لے گا وہ کم سے کم 15 سال لگائے گا اس کے اندر کے سارے معاملات کو سیٹ کرنے کے لیے. ابراج گروپ نے بہت کام کیا ہے، بہت زیادہ کام کیا. اس سے پہلے جب تک یہ تھی گورنمنٹ کے پاس تو کتنا کنڈا سسٹم تھا، کام بہت کیا. لیکن صرف مسئلے کیا رہے ہیں کہ جس طرح ہم چاہ رہے تھے کہ پرائیویٹ ہونے کے بعد یہ بہت کام کرے گی، اس طرح کام نہیں ہوا. تو اس کا مطلب اگر ابراج گروپ جو دنیا میں ورلڈ وائڈ ایک ٹائکون مانا جاتا ہے، اس کے ہاتھ سے یہ نکل گئی اور اس کو سمجھ نہیں آئی، تو مجھے بتائیں کس کے جگرے گردے کی بات ہے کہ وہ اس کمپنی کو لے کر مینیج کرے. تو ہمیں تو پھر مکیش امبانی صاحب سے بات کرنی پڑے گی. ہمیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے واسطے ہماری کمپنی آ کے خرید لو، پروفیٹیبل ضرور ہے لیکن ہم کام نہیں کر پا رہے جس طریقے سے ہمیں عوام کو فائدہ دینا ہے. تو ہم بل گیٹس کی کل منتیں کر رہے ہوں گے کہ ہمیں بجلی دے دیں. دنیا میں ہر طریقے سے بجلی بن رہی ہے، سستی بجلی بن رہی ہے. آپ فرنس آئل سے بجلی بنا رہے ہیں اور اس کے بعد بھی آپ لاس شو کر رہے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. ہر سال آپ کی قیمت 2 روپے 2.5 روپے بڑھتی ہے اور آپ یہ کہتے ہیں ہمارے خرچے اخراجات بہت ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اس کو لینے کے لیے آپ کو بل گیٹ سے رابطہ کرنا پڑے گا کہ بھائی ہماری کمپنی بک رہی ہے تو وہ لے لیں. پروفیٹیبل ہے، بالکل ہے، سمجھ میں آ رہی ہے. کراچی کی ضرورت ہے بجلی، آج ہر گھر کی ضرورت ہے، بالکل ہے. اگلے 20 سال تک اس کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں کھڑے ہونے والی. تو مطلب مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ کون اس کو لے گا اتنے بڑے سمندر کو چھوٹے سے کوزے میں بھر کے. اور یہ بکے گی بھی، دیکھ لیجئے گا آپ، کوئی بہت بڑا برانڈ خریدے گا، پاکستان سے نہیں ہوگا جو بھی ہوگا. ٹھیک ہے حافظ صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے ساتھ کا. اور ہمارا شو یہاں پہ اینڈ ہوتا ہے. امید ہے کہ آپ نے جو بھی پوائنٹس ہائی لائٹ کیے ہیں وہ ذمہ داران تک پہنچ جائیں گے اور وہ اس کے اوپر ضرور ایکشن لیں گے. انشاءاللہ.
اور ہمارے جو لسنرز ہیں ان کو بھی یہ شو بہت پسند آیا ہوگا. اور اگر کوئی سوال سمجھ نہ آئے یا کوئی مسئلہ ہو تو نیچے ضرور کمنٹ کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں. جی بالکل, آپ جو ہے جو بھی پوچھنا چاہ رہے ہوں, جو بھی جاننا چاہ رہے ہوں, آپ اس میں کامنٹ باکس میں کامنٹ کیجیے. اور اگر کسی ٹاپک پہ آپ چاہ رہے ہوں کچھ ڈسکشن کرنا, کوئی سوال ہو آپ کا, تو بالکل وہ ڈالیں. اس ٹاپک سے ہٹ کے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں, ہم اس پہ ضرور ویڈیو بنائیں گے. آنے والے دنوں میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک اچھے ٹاپک کے ساتھ. جب تک کے لیے اللہ حافظ, السلام علیکم. اللہ حافظ.